ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكره شرفا للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحامدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد العرب والعجم شفيع الأمم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب سید شبی حیدر بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات کرام قدر یہ دنیا دار میں بلا چلا کی جگہ آزمائشوں کی وقت سے ہم دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو یہ لفظ انا اور لفظ ہم جس کی بار بار تکرار ہے حتیٰ کہ اپنے وجود کے سلسلے میں بھی ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئے. اس طرح کی گفتگو ہم سب سے نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ ایسی مجالس میں ضرور ہونا چاہیے. ویسے ہم اپنے عنوان گفتگو سے معقول ہے کہ برادر محترم مولانا عالم نقوی صاحب کی 14 برس پہلے کوئی مجلس سنی تھی جس کے بارے میں حکم دے دیا تو ہمیں خوشی ہوئی شاہ صاحب اس بات کی کہ شیخ تو برابر تکرار کے صورت میں پڑھوائے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مجلس بھی پڑھوائے جاتے ہیں. صلوات پر محمد محسوس کیجیے گا چونکہ ہمارے جاننے والے مومنین کرام ہیں 2-2.5 گھنٹے سے ماشاءاللہ مجلس ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع ماشاءاللہ وہ گفتگو کی ہے ایک پہلی منزل میں مثال ثواب کی مجلس ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کے بیٹے بھی تھے شوہر بھی تھے اور باپ. سورہ شورا شعرا اس کی 49ویں اور 50ویں آیت میں خالق کائنات تخلیق انسانی کے سلسلے میں اعلان فرمایا اور رشتہ داریاں بھی بتائیں گے اب پوری طریقے ارشاد ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کا اختیار اللہ کے پاس. اب اختیار کتنا ہے اور کیسا اختیار ہے؟ اختیار یہ ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پوری توجہ، یہ ایک عنوان ہے
یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مولا کائنات کا خلقت آدم و عالم کے بارے میں خطبہ دیکھیں گے تو وہاں بڑے بڑے مفکرین کی یہ باتیں آج بھی تاریخ میں ثبت ہیں کہ یا تو اسی شخص نے دنیا بنائی ہے یا جب دنیا بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا۔ شبرانی ترمتی توجہ فرمائے جہاں تک ہم نکالیں گے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جب پیدا کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ توجہ ہے، رشتہ بھی بنا۔ اب آپ حضرات سے یہ سوال ہے، عام طور سے ہم اپنے بچوں کو متوجہ کرتے ہیں اور جوانوں، لیکن خطاب خصوصیت کے ساتھ بزرگوں سے ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے سب سے محترم رشتہ کون سا بنایا ہے؟ ایک شوہر کے ساتھ خالق کائنات نے سب سے محترم رشتہ، اگر ہم پہنچے مسرت بھائی تو اس منزل تک جیسا ہے کہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہے، سبھی جانتے ہیں یہ محبتی اور عشقی رشتہ ہے۔ توجہ ہونے سے بھی تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو لیں گے۔ آپ 1 بجے شاید اذان ہوتی ہے نا، اس کے پہلے ختم کر دیں گے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ میں نے جو موضوع میں سخن دیا کیا ہے وہ نہایت ہی وسیع بھی ہے اور عزیز بھی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی، مطلب یہ کہ آپ کی خدمت سے گزارش کرتے ہیں اور جلسے کی مجلس سے سارے ثواب کی ماں اولاد محبتی رشتہ ہے، عشقی رشتہ، مامتا کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ توجہ، اللہ نے جو سب سے محترم رشتہ بنایا ہے اس رشتے کو زوجیت کا رشتہ کہتے ہیں۔ بڑی خاموشی ہے، ثبوت دیں۔ یہ رشتہ اتنا محترم ہے کہ سارے رشتے زمین پر بنتے ہیں، یہ رشتہ جنت میں بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ رشتہ زوجیت، ازدواج کا رشتہ ہے۔ مسرت بھائی کا بھی تعلق ہے کہ انتہا، اس لیے رشتہ زوجیت ہے۔ توجہ، ایسی آیت میں کیا ہے، 2 آیتوں پر خالق کائنات نے 89 اور 85 آیت پورے شورا میں وضاحت کرتی ہے۔ خالق کائنات نے سب سے محترم جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے وہ ہے رشتہ زوجیت، رشتہ ازدواج، اور سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ بھی رشتہ ازدواج ہے۔ محترم بھی ہے، اولیت کے اعتبار سے بھی معظم ہے کہ اسی رشتے کے ذریعے سے سارے رشتے بنتے ہیں، اسی رشتے کے ذریعے سے سارے رشتے بنتے ہیں۔ اگر رشتے زوجیت قائم نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا رشتہ نہیں بن سکتا، کوئی دوسرا رشتہ نہیں بن سکتا۔ ہم گزارش کر رہے ہیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ یہ اتنا محترم رشتہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کا قیام فرمایا، اس کا انعقاد فرمایا جنت میں۔ لہذا جب بھی یہ رشتہ آپ قائم کریں تو یہ مت دیکھیے گا کہ اس رشتے کے قائم کرنے میں خرچ زیادہ ہو رہا ہے، یہ ضرور دیکھیے گا کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا بڑا عالم ہے کہ اس رشتے کو صحیح طریقے سے منعقد کر سکے۔ ایک صلوات پر محمد صحیح طریقے سے منعقد کر سکتا ہے۔ ایسے کو منعقد ماشاءاللہ ایسے کو محسوس کیجئے گا، ایسے کو خاص کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس قوت ہے، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس طاقت ہے، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت و استعداد پائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم چاہو اور جب چاہو پیدا کر لو۔ ہمارے ہاں ناپ وقت تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، توجہ، ہمارے ہاں ناپ وقت تو کوئی چیز ہوتی نہیں، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ اگر وقت سے پہلے بھی کوئی آنے والا آ جائے تو اسے سماج نہیں برداشت کرتا،
اور وقت کے پہلے کوئی وہاں بن بلائے خود سے جانے کی کوشش کرے تو پھر وہاں برداشت نہیں کیا جاتا. توجہ ہے نا. اب یہی سلسلہ ہے. وہ اللہ جس نے اپنی قدرت و اختیار کا اعلان فرمایا تو اس نے کہا کہ اچھا بیٹیاں ہم دیتے ہیں اور بیٹے بھی ہم دیتے ہیں. اور جسے چاہتے ہیں ہم بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیجیے, جسے چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں بھی ہم ہی عطا کرتے ہیں. نہ کسی کو بیٹی پیدا کرنے کی قوت ہے, نہ کسی کو بیٹا پیدا کرنے کی طاقت ہے. ہم پیدا کریں گے, جو پیدا کریں گے وہی ہوگا. بیٹی پیدا کریں گے تو بیٹی, بیٹے کے ساتھ بیٹے پیدا کریں گے تو بیٹے. اور سب جو ہم ذکرانم و اناسا, بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے اگر ہم دینا چاہیں تو ہم بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کوششوں پر کوششیں کرتے رہے, مرادوں پر مرادیں مانتے رہے, منتوں پر منتیں حاصل کرتے رہے, دوسرے لوگوں سے دعائیں کرواتے رہے. یہ بڑا ثواب ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, ہم جسے چاہتے ہیں عقیم چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم نے عقیم چھوڑ دیا تو اب کسی کے پاس یہ دم نہیں ہے کہ وہ اسے بیٹے دے سکے یا بیٹیاں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ انہ علیم قدیر. وہ پروردگار بہتر طریقے سے جانتا ہے, مسلسل جانتا ہے, ہمیشہ جانتا ہے, ہر حال و ہر حالت میں جانتا ہے کہ کسے بیٹیاں دینا ہے, کسے بیٹے عطا کرنے ہیں, کسے دونوں عطا کرنے ہیں. اب بات شاید وضاحت کے ساتھ آیت کے ذریعے ثابت ہو رہی ہوگی کہ مرحوم کے ہاں بھی صرف اور صرف بیٹیاں تھیں. اب وہ وضاحت نہیں کرنا ہے, توجہ فرمائیے, وضاحت نہیں کرنا ہے کہ اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو کیا ثواب ہے, بیٹے عطا کرتا ہے تو کیا حساب ہے. ہمیں تو یہاں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ پوری قدرت اللہ کے ہاتھ میں. نہ آپ خود سے آ سکتے ہیں, نہ آپ خود سے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں. ہم آئے نہیں ہیں, ہم بھیجے گئے. توجہ عزیزان محترم, اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود فائل مختار, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی ہم چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھیجے گئے ہیں, پوری توجہ عزیزان محترم, تو سب سے پہلے وجود پروردگار کا اعلان ہوگا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے ہمیں بھیجا. تو جہاں بھیجنے کی قدرت معلوم ہوگی وہیں یہ بھی اعلان ہوگا کہ جو بھیج سکتا ہے وہ بلا بھی سکتا ہے. پوری توجہ عزیزان محترم, پوری توجہ کے ساتھ ذرا سماعت کیجیے گا مستمع بن کے, اس لیے کہ وہ فضائل ماشاءاللہ بے انتہا ہیں جو آپ سننے کے لیے بےقرار رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے. توجہ اس منزل پر, ہم بھیج سکتے ہیں تو ہم بلا بھی سکتے ہیں. مرنے کے اوپر ہے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچ کے بتائیے, مرنے کے اوپر ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کس خدا کلام کہتے کسی کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی وفات ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. توجہ, کوئی دنیا سے چلا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی موت ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی نہیں, اگر میری بندگی کا تمہیں اعتراف ہے, میرے بندے بن کے تم رہنا چاہتے ہو, میری طرف سے اپنے کو عابد بناؤ اور مجھے معبود قرار دینا چاہتے ہو, تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہارے لمحے گزرتے چلے جائیں اور ہر لمحہ یہ کہتے ہوئے نظر آؤ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیجا ہے کس نے, اسے بلانے والا ہے اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا. خود سے نہ تم کبھی آ سکتے ہو, نہ خود سے تم کبھی جا سکتے ہو. جو ہم نے مدت رکھی ہے اسی مدت میں تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا. جو ہم نے بلانے کے لیے مدت رکھی ہے اسی مدت میں تمہیں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. جب تم آؤ گے تو سورہ نحل میں اعلان ہوگا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اے انسانوں ذرا سوچو تو, تم کچھ بھی نہیں تھے, تم آدم کی منزلوں میں کروٹیں بدل رہے تھے, تمہارے وجود کا کوئی ذریعہ نہ تھا, تمہیں کون جانتا تھا, جبکہ تم خود نہیں جانتے تھے کہ تم ہو بھی کہ یا نہیں ہو. نہ ہاتھوں کا پتہ, نہ سب بستہ دانتوں کا پتہ, نہ زبان کا پتہ, نہ لب و لہجے کا پتہ, نہ نفس کا پتہ, نہ عطا و جوارے
پتا ہی نہیں تھا، ہم نے زوجین کو متصل کر دیا تو ان کو ذریعہ پہلے یہ بنایا کہ یہ تیسرے وجود کا ذریعہ ہو۔ پوری توجہ عزیزان محترم، وہ بھی شرط اسلام ہے، صرف شرط اسلام نہیں، شرط انسانیت ہے کہ ان زوجین کی ملاقات بھی ازروے زوجیت ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، جس دھرم کا ہو۔ عزیزان محترم، ملاقات بھی ہو ایک تیسرے وجود کے لیے، تو ایک شوہر ہونا چاہیے، ایک زوجہ ہونا چاہیے۔ جب زوجیت کی ملاقات ہوتی ہے تب ایک تیسرا وجود سامنے آتا ہے۔ ذمہ داری کیا دی گئی ہے؟ کتنی ذمہ داری عطا کی گئی ہے؟ کہا دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے، تم دنیا میں دھوئے ہوئے ہو، مست ملنگ بنے بیٹھے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ایک تیسرا وجود جو دیا جائے گا اس میں تمہارے وہ اوصاف یکجا ہونے چاہیے جنہیں صفات کاملہ اور اوصاف حمیدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ توجہ، اور اگر اس سے تم دور ہو تو اب اگر نقص و عیب کوئی سامنے آئے گا تو ہم کو تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کتنا اچھا بنانے والے ہیں۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ہم کو تو دنیا جانتی ہے کہ ہم کتنا اچھا بنانے والے ہیں، ہم کتنے اچھے خالق ہیں۔ ہم نے 14 کو پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ ہم کتنا اچھا بنانے والے ہیں۔ اے انسان سن، ہم نے تجھے بھی بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا، تو ایک قدر تھی، پوری توجہ، ایک قدر تھی، ہم نے کوئی چیز اضافے کے ساتھ نہیں رکھی۔ اب تم اپنی غلطیوں پر مصر رہے تو یہ تمہاری خطائیں ہیں۔ میں خالق حقیقی عالم بھی ہوں، علیم بھی، قادر بھی ہوں، قدیر بھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کون سی چیز کہاں رکھنا ہے، کس مقام کے اوپر رکھنا ہے۔ انسان سوچ، تاج شریعت تیرے سر پر رکھا گیا تو تو پھولے نہیں سماتا تھا، ردائے شریعت تیرے دوست پر ڈال دی گئی تو تو سمجھنے لگا کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آئے شریعت سے تجھے متعین کر دیا تو تو سمجھا کہ مخلوقات میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اب میں نے جب دنیا میں تمہیں بھیج دیا تو بھیجنے کے ساتھ اعلان کیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پروردگار عالم بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ آئے دنیا میں اکڑ کے چلنے لگے، غرور ہمارے اندر، تکبر ہمارے اندر، گھمنڈ ہمارے اندر۔ ارے سن رہے ہو، وہ جو جا رہا ہے نا ابھی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے 50,000 60,000 70,000 روپے کی، اس نے ہمیں فلانے دن 1000 روپے قرض لیے تھے، ابھی تک لوٹایا نہیں ہے۔ یہ تمہاری انانیت بول رہی ہے، یہ تمہارا تکبر بول رہا ہے۔ ارے زندگی میں تم اکڑ رہے ہو، یہ نہیں جانتے کیا کرنا موت کی علامت ہے۔ جب انسان اکڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ انسان سوچ، ہم نے تجھے ایسے عالم میں پیدا کیا جب تو کچھ جانتا نہیں تھا۔ انسانوں لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ سننے کے لیے ہم نے کان دیے، دیکھنے کے لیے ہم نے آنکھیں دی، حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل ہم نے عطا کیے۔ 3 نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، سننا، دیکھنا اور فہم و ادراک کی صلاحیت۔ پروردگار عالم نے دلوں کے بعد عطا کیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی تم دنیا میں آؤ تو سن کے بھی علم حاصل کرو، دیکھ کے بھی علم حاصل کرو، دلوں میں اتارو تاکہ کہا جائے کہ ہاں یہ واقعی علم لیے ہوئے ہے۔ ورنہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا نہیں، جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولے چلا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے عزیزو؟ آیت کا تیور ملاحظہ فرمائیے، پوری توجہ۔ لا تعلمون شیئا، انسانوں تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اے پروردگار، انسانوں کو تم نے پیدا کیا تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں۔ اب اعلان کر رہا ہے انسانوں تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جاہل محض تھے۔ یہ تعریف ہو گئی، ایسا بہتر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ فوراً مولانا صاحب کہیں گے ارے یہ تعریف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے اوقات بتائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسانوں کی منزل ہے، یہ اللہ نے اوقات بتائی ہے۔ اس لیے کہ آپ اتنے بڑے مجمع میں جو شخص جاہل دنیا میں کہیں نکل جائیے، کوئی جاہل ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیے، سر سے پیر تک اور پیر سے سر تک، پوری توجہ اس منزل پر۔ اور ایک عالم ہے
جس کے پاس علم ہے اور عمل ہے اسے ملاحظہ فرمائیے. عالم کے پاس جائیے, آپ اسے کہہ دیجئے کہ تم جاہل ہو. وہی توجہ, تم جاہل محض ہو. تو چونکہ آپ نے عالم سے کہا ہے نا کہ تم جاہل ہو, لہذا وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے. محسوس کریں گے آپ, تم عالم ہو یہ منزل الگ ہے. عالم کو تم جا کے کہو کہ تم جاہل ہو تو وہ اپنے علم کی وجہ سے برداشت کر لے گا. لیکن کسی جاہل کو کہہ دو کہ تم جاہل ہو تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا. خالق کائنات سے بہتر فطرت کون جانتا ہے؟ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اس نے جب یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین مٹیریل سے پیدا کیا ہے, بہترین قوام سے پیدا کیا ہے, تو یہ انسان پھولے نہیں سما رہا تھا. یہ کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. خالق کائنات نے انسان کی تعریف کر دی, یہ انسان سمجھ لے گا کہ ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. خالق کائنات کہہ رہا ہے اب اس کی اوقات بھی بتانا پڑے گی. لہذا بتایا کہ انسان جب تم پیدا کیا گیا تھا نا, کچھ نہیں جانتا تھا. لا تعلمون شیئا, تو جاہل محض تھا. پوری توجہ عزیزان محترم, جاہل محض تھا. اللہ نے بتایا کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو جاہل محض تھا. علم حاصل کرنے کے لیے سننے کو ہم نے کان دیے, دیکھنے کو آنکھیں دی, حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے, پورا مجموعہ باصلاحیت ہے. اس لیے جملہ جو عام طور سے اداروں کا ہے وہ یہاں صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 3 نعمتوں کا تذکرہ, سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے. امام حسن السلام کے پاس ایک شخص آیا, کچھ سوالات کیے. اس نے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. 2 نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ابھی, حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. میں نے کہا 4, مولا نے کہا 4 انگول. مولا نے کہا 4 انگول. جو سنو وہ اکثر باطل ہوتا ہے, جو دیکھو وہ اکثر حق ہوتا ہے. یہ آگے بات اب اس کو سمیٹا گیا ہے. کان اور آنکھ اور دل, ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم تقسیم ہوا ہے نام کے اعتبار سے. یعنی اگر آدمی نے کانوں کے ذریعے سن کے علم حاصل کیا تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین. آپ کو توجہ, علم الیقین کہا جاتا ہے. آنکھوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوا اسے کہا گیا عین الیقین. اب دلوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا گیا اسے کہا گیا حق الیقین. بچوں کو سمجھا دیں, کوئی انسان تھا جا رہا تھا, راستے میں کسی مقام کے اوپر اس نے دھواں دیکھا. دھواں اگر محسوس کر سکے تو مولا کے چاہنے والے اتنا بڑا عالم, توجہ فرمائیے, دھواں دیکھا. جیسے ہی دھواں دیکھا, پوری توجہ, اس نے دھوئیں کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ لگایا کہ کہیں پر آگ روشن ہے, کہیں پر آگ جل رہی ہے. وہی آدمی اور آگے بڑھا. توجہ, آگے بڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ پورا ایک آگ کا انبو ہے, وہاں پہ مطلب کے انگارے ہیں, آگ جل رہی ہے, لکڑیاں ہیں. تو جو دھواں دیکھا تھا وہی توجہ وہ ہوا علم الیقین. اب جب آگ کے پاس گیا, سامنے سے آگ دیکھ رہا ہے باقاعدہ, اسے یقین ہو رہا ہے, تو اسے کہا گیا عین الیقین. اب پوری توجہ عزیزان محترم, اب جب اس نے دیکھا کہ آگ روشن ہے, دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے, تو ہوا عین الیقین. اب وہ آگ میں داخل ہو گئے. ہائے ہائے, آگ میں جب چلا گیا تب یہ ہوا حق الیقین. عزیزو آؤ, پوری کائنات کو چھوڑ دو, سب کو, صرف تم چاہتے ہو نا کہ علم الیقین بھی حاصل ہو, عین الیقین بھی حاصل ہو, حق الیقین بھی حاصل ہو, تو پوری کائنات کو چھوڑ دو, صرف مولا کائنات کا دامن تھام لو. پوری توجہ, ذکر سنو تو کانوں کا علم حاصل ہو, چہرہ دیکھو تو آنکھوں کا علم حاصل ہو, محبت دل میں اتار لو تو دلوں کا حق ہو جائے. صلوات پر محمد. یہ ہے مرضی ہے. تھوڑی ابھی پچھلے سال ہم اشرا پڑھ رہے تھے گنگیروں میں. ہمارے چچا فرحت بھائی ہیں اور عباس بھائی, مولانا مہدی صاحب کہہ رہی ہے, اس میں ہم نے ایک جملہ کہا کہ اللہ ہر جگہ پہچانوا رہا ہے انسانوں کو, معرفت کروا رہا ہے. توجہ, اور کربلا کے لیے کتنے اشعار نکلے ہیں, کوئی توجہ نہیں کہاں ہوتا. کربلا کے لیے کتنے اشعار نکلے. ابھی بھی آپ نے سنا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بجھایا,
روشنی میں اضافہ ہوا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعری کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ امام کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے یہ بتانا شروع کیا کہ امام حسین جو ہیں وہ ہیرو کو پرکھ رہے تھے. امام حسین اور ہیرو کو پرکھے، جن کے گھرانے کے غلام اور قریب اتنے محترم ہیں کہ مٹی کو جب چاہے سونا بنا دیں. نہیں گھبرائیے گا نہیں. اور وہ ہیرو کو پرکھے. میں ہم اپنے مزاج کی بات کر رہے ہیں. ہیرو کے نام پر یاقوت و جلالم کو پرکھ رہے تھے، جواہرات کو پرکھ رہے تھے، شمع بجھا کے امام حسین سونے چاندی کو پرکھ رہے تھے. ارے ہمارے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں جب آگ روشن ہوتی ہے جتنا زیادہ تپتا ہے اتنا اچھا سونا ہوتا ہے. تو پھر یہ چراغ بجھا کے مقصد کیا ہے؟ ڈائمنڈ پرکھ رہے تھے امام، سونا چاندی پرکھ رہے تھے امام، جواہرات پرکھ رہے تھے امام. عزیزان محترم، اس وقت نہایت قوت کے ساتھ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ امام ہیرو جواہرات نہیں پرکھ رہے تھے، امام ڈائمنڈ نہیں پرکھ رہے تھے. ہم کسی جواہر کے پاس چلے جاؤ وہ بتا دے گا کہ یہ عقیق صحیح ہے کہ نہیں صحیح. کسی اسٹون بیچنے والے کے پاس چلے جاؤ، اگر کوئی اسٹون کا علم رکھتا ہے، نگینوں کا علم رکھتا ہے، تو وہ بتا دے گا کہ یہ عقیق ہے، یہ در نجف ہے، یہ یاقوت ہے، یہ لال ہے. توجہ ہے نا، آرام کے ساتھ بتا دے گا. اچھا جانوروں کے پاس چلے جائیے آپ، کسی جانور کو پرکھنا ہے. کیا گنگو والے اچھی طرح نہیں جانتے بھینس کیا ہوتی ہے، گائے کسے کہتے ہیں؟ ہاں، خدا سلامت رکھ کے سوچیے. یہاں والے افراد نہیں جانیں گے. اچھا بھینس کسے کہتے ہیں، سانپ کیا ہوتا ہے، اونٹ کسے کہتے ہیں، بکری کیا ہوتی ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں نا. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک بزرگ کو اٹھے، یہ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے خدا سلامت رکھتے حضرت حبیب نے مظاہر کے تو قائل میں، ان سے ہم کہیں چچا ذرا یہ جانوروں کو پرکھ لیجیے. وہ کہیں کہ وہ بھی بڑی بات کرتے ہو، ہم سب جانتے ہیں بکری کسے کہتے ہیں، بکرا کسے کہتے ہیں. توجہ ہے نا، بکرا کو پہچے ہی سب زیادہ پہچانتے ہیں. پوری توجہ ہے، بھینس کو پہچانتے ہیں، اونٹ کو پہچانتے ہیں، سب بہتر انداز سے پہچانتے ہیں نا. پھر کیا مطلب ہے؟ جانوروں کو بھی ہم جانتے ہیں. اچھا درختوں کی بات کیجیے، سب دیکھ رہے ہیں یہ نیم ہے، ہم وضاحت یہاں پہ کر رہے ہیں. درختوں کی بات کیجیے، سب جانتے ہیں نیم یہ ہے. آم کا پیڑ جا کے وہاں دیکھ لیجیے، امرود کا درخت وہاں دیکھ لیجیے، سب پہچانتے ہیں. ہیرے جواہرات ہم پہچانتے ہیں، درختوں کو ہم پہچانتے ہیں، اناج ہم پہچانتے ہیں، غلے ہم پہچانتے ہیں. اچھا آئیے گرگٹ کے پاس آ جائیے. گرگٹ اور چھپکڑی فرق ہے نہیں؟ گرگٹ چھپکڑی اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجیے مگر ہے نا، اس میں فرق. بلی، شیرنی، شیر، خرگوش سب میں فرق ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ امام حسین نے چراغ گل کیا کہ ہیرے روشنی دیتے ہیں اندھیرے میں، اس لیے ہیرو کو پرکھنا تھا. یہ تو آسان بات ہے بھائی، یہ تو جوہری بھی کر سکتا ہے. آفت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جانور کسے کہتے ہیں، غلے پہچاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں غلے کسے کہتے ہیں. سبب کیا ہے دیکھو، سبب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کسی پتھر وغیرہ کو نہیں پہچانوا رہے تھے. ہیرے کی وہاں پر امام حسین شناخت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہاں امام حسین انسانوں کو پہچانوا رہے تھے. اس لیے کہ ساری چیز فوراً سمجھ میں آ سکتی ہے. صرف ایک انسان ہے، فطرت ایسی بدلتا ہے کہ گرگڑ پھر کے رنگ پہنچتا ہے کہ ہم تو پریشان ہیں رنگ بدلنے میں. مشہور ہے صرف یہ ایک انسان نہیں پہچانا جاتا. انسان گھبرائیے گا نہیں، ایک انسان کو پہچاننے میں پوری عمر گزر جاتی ہے اور یہ انسان پہچانا نہیں جاتا. اب مجلس سنیے اور مجلس تمام کرتے ہیں. ایک مرتبہ اعلان ہوا بتاؤ تم میں کون افضل ہے. تو لوگوں کی آواز آئی کاش ہم گھاس ہوتے، ہائے ہائے کاش ہم گھاس ہوتے. جانور اسے چل جاتا، فضلہ بنا کے ڈال دیتا، حساب کتاب صحیح دینا پڑتا. دوسری طرف سے آواز آئی ہم انسان ہیں مگر انسان کیسے، انسان ہونا ہی چاہیے تھا. تیسری طرف سے آواز آئی کاش ہم جانور. پوچھنے والے نے ایک مرتبہ میرے مولا سے پوچھا اے علی تم بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تعریف کیا ہے، تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا. توجہ محترم، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے.
خالق کائنات کو یہ انسان کا اعلان اتنا پسند آیا کہ پورا قرآن میں سورہ انسان بھیج دیا. علی النساء، ایک شوہر کے سال ثواب کی مجلس ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم و محافظ بنائے گئے. خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا کہ ہم حاکم ہیں، جی نہیں، حاکم اور محافظ یعنی جب تک آپ حفاظت نہیں کر سکتے حکومت کر ہی نہیں سکتے. ہائے ہائے ہائے، ہر حاکم کے لیے شرط ہے حفاظت کی. جو تحفظ ہمارا نہ کر سکے، وہ ہمارا حفاظت نہ کر سکے، وہ ہمارے لیے حاکمیت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن. اچھا اب یہ خطابت، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، میرے علی نے کہا تھا کہ انسان ہوں، میں نے تو سورہ انسان بھیج دیا. میرے علی نے کہا کہ مرد ہوں. ہائے ہائے، میں نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء. اے میرے حبیب تم بھی تو کچھ دو، تم بھی تو کوئی سند دو. پیغمبر فرماتے پروردگار تیرے حکم کے بغیر تو میں بولتا نہیں. آنے دے پروردگار خیبر. جب خیبر کی منزل آئے گی تو جتنی آج اعلان کیا ہے، آج اعلان کیا ہے آج کہ میں مرد ہوں، یہ میری فضیلت ہے. جب خیبر کی منزل آئے گی تب میں اعلان کروں گا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. پوری توجہ گھبرائیے گا نہیں، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. صرف ابھی مرد، رجلن مرد، ابھی قرار نہیں، ابھی غیر قرار نہیں، مرد ہوگا. ثبوت مل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور روز آپ سنتے ہیں، لیکن آج تک میری سمجھ میں پر حد جہاں یہ بات نہیں آتی کہ جانے والے علم لے کے جاتے رہے وہ مرد تھے نہیں. مجھے بتائیے نماز پڑھانے کے لیے کیا شرط ہے؟ مردوں کو جو نماز پڑھائے ضروری ہے کیا کہ اس کے اولاد ہو؟ جی نہیں، وہ عقیم ہو، جن پر مرد ہونا چاہیے. توجہ ہے، وہاں تو کثیر العیال دکھائی دے رہے. نہیں سوچیے، آپ سوچیے، ہم کسی کے اوپر میں تنقید کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کیا جو جا رہے تھے ابھی تک وہ مرد نہیں تھے؟ اگر ہم کہتے کہ مرد نہیں تھے تو آپ خوب آبا کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ماسٹر صاحب، مظاہر صاحب کثیر العیال ہیں اور آپ کہہ رہے کہ مرد نہیں. کیا سبب ہے؟ خدا سلامت رکھے، کیا سبب ہے؟ آپ کو دلیل دے رہے ہیں. یا رسول اللہ، یہ جانے والے بزرگوں کو جملہ دے رہے ہیں. بزرگوں کو نومیرا کے بہت بڑے عالم دین تھے، نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن، ہمیں کیا موجود خطابت ہے. انہوں نے کہا بڑا اچھا جملہ کہ خیبر کی روایت اصل 3 دن پر مشتمل ہے اور چوتھے دن مولا آئے تو انہوں نے فتح کر لی. میں نے کہا 39 دن اور 40 دن. مہتا صاحب انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، ثبوت کیا دیا تھا کہ مرد کو علم دوں گا. مولا آئے، علم ملا، تو جیسے ہی علم ملا وہ فرماتے تھے اپنے زمانے میں کہ جیسے ہی علم ملا مولا کائنات نے اس علم کو 3 مرتبہ جھٹکا دیا. ہاں ارے سنیے جملہ، تاریخی جملہ سنیے، بالکل انوکھا جملہ ہے. 3 مرتبہ علم کو جھٹکا دیا. میں نے تصور خطابت میں پوچھا مولا یہ 3 مرتبہ علم کو کیوں جھٹکا دے رہے ہیں؟ کہا 3 مرتبہ مسلسل شکست کی جو گرد پڑی ہوئی ہے اسے جھاڑ رہا ہوں. اب جب جاؤں گا تو فتح کر کے آؤں گا. سند پہلے لے کے جا رہا ہوں، سند پہلے کیا مل رہی ہے؟ کہا مرد ہوگا، اور صرف مرد نہیں، اللہ کو چاہتا ہوگا، اللہ اسے چاہتا ہوگا، اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ کے رسول اسے چاہتا ہوگا. ابھی تک اتنی بڑی حدیث تو پیغمبر نے سنائی نہیں تھی، بتا دیا اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے. اب کیسے پتا چلے کہ مرد ہو؟ بڑی انوکھی منزل ہے. کیسے پتا چلے کہ مرد ہے؟ سارے کے سارے تو مرد تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر مولا کائنات مرد کہہ رہے، رسول اللہ کہہ رہے، جن کی لفظوں کی ضمانت اللہ نے لی ہے، عمل کی ضمانت اللہ نے لی. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب تم نے یہ کنکریاں نہیں ماری، اللہ نے ماری. ما ینطق عن الہوی، یہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا. توجہ ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے
مرد کو علم دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں شعر و سخن کے اعتبار سے کہ جو گئے تھے ابھی تک وہ مرد تھے ہی نہیں. ہم رضوان المعروف کہہ رہے ہیں واقعی مرد تھے. ہاں واقعی مرد تھے, ہمارے صنف کے اعتبار سے مرد تھے. توجہ فرمائیے. مگر اب کیا منزل ہے یا نبی اللہ, جب سب مرد تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد کو علم دوں گا. کا 2 سال اور انتظار کرو, ہمیں لے جاؤ گنگو والوں اور مومنین جہاں جہاں سے آئے 2 سال اور منتظر رہو. 7 ہجری میں خیبر, 9 ہجری میں سورہ برات. ہاں پوری توجہ عزیزان محترم. 7 ہجری میں خیبر, 9 ہجری میں سورہ برات کا نزول ہوا. جیسے ہی نزول سورہ برات ہوا لوگوں کو شوق ہوا علم کی طرح کہ ذرا ہم لے کے چلے سنانے. کچھ لوگ گئے بھی, کہیں پکڑے بھی گئے, کہیں سے ہٹائے بھی گئے, کہیں لوگوں نے دیکھ کے کہا ارے ہماری جیسے آ رہے ہوں, اتنے محترم کہاں ہو گئے. اب یہ لوگوں کی تمنا بھی پوری ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل نازل ہوئے. آئے حضرت جبریل آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ لا یبلغھا الا انت, اے میرے حبیب اسے کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا الا انت, مگر آپ, صرف آپ پہنچا سکتے ہیں. اتنا ہی جملہ ہوتا تو ہم کہتے کہ صرف نبی پہنچائیں, لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا اور رجل منک. حسین منی سنا ہے نا, حسین منی, میں تجھ سے, حسین مجھ سے, انا امین کا میں تم سے, مسرت بھائی سے کہوں انا امین کا میں تم سے, تو کیا کہا جا رہا ہے او رجل منک, کوئی نہیں پہنچا سکتا, یا تم یا تمہارے جیسا مرد. یہی مجلس کا معاصل ہے. زوجیت کی بات پڑھیے, بیٹا بیٹی دینا, یا تمہارے جیسا مرد, یا تمہارے جیسا مرد ہے میرے نبی, کوئی نہیں پہنچا سکتا, یا تم پہنچاؤ یا تمہارے جیسا مرد. اس کا مطلب ہم سب اپنے جیسے مرد ہیں, مولائے کائنات نبی کے جیسے مرد, ہم اپنے جیسے مرد ہیں, مولائے کائنات نبی کے جیسے مرد ہیں. نبی کے جیسا جب مرد ہوتا ہے تب خیبر پتہ ہوتی ہے, تب قرآن سنایا جاتا ہے. صلوات پر محمد. یہ امام حسین انسانوں کو پرکھا, اور جب انسانوں کو پرکھ لیا کہا جاؤ چلے جاؤ چراغ بجھا دیتے ہیں, چلے جاؤ چراغ بجھا دیتے ہیں. امام نے چراغ بجھا دیے, پروانے جمے ہوئے ہیں, شمع بجھ رہی ہے, پروانے جمے بیٹھے ہیں, کام جائیں گے نہیں. کہا یہ حبیب, کہا نہیں. زہیر, کہا نہیں. جون, کہا نہیں. شبیر, کہا نہیں. شوزہ, کہا نہیں. بریر, کہا نہیں. ارے یہ سارے کے سارے اصحاب ہیں. کربلا نہ ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کہ صحابیوں کے دل کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے. ہائے ہائے, یہ کربلا نے بتایا کہ اصحاب کتنے طاقتور ہوتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے. اچھا الگ الگ مسلک کے, نسل کے اعتبار سے بھی الگ توجہ ہے جنان محترم. کہا ہم نہیں جائیں گے. کہا اچھا نہیں جاؤ گے. کہا نہیں جائیں گے. کہا تب خیمے سے باہر آؤ. نہیں جاؤ گے نا. کہا نہیں جائیں گے. مسلم ابن اوسجا نے کیا کہا, 70 مرتبہ اگر قتل کیے جائیں, لاشا جلا دیا جائے, راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, پھر زندہ کیے جائیں, پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پوری توجہ عزیزان محترم. امام نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤ گے, آؤ باہر نکلو. حبیب یہ تمہاری جنت, زہیر یہ تمہاری جنت, جون یہ تمہاری جنت, شوزب یہ تمہاری جنت, عابس یہ تمہاری جنت, برائے یہ تمہاری جنت. امام حسین نے دنیا میں جنت بانٹ کے یہ بتا دیا جو سردار جنت ہوتا ہے وہ جنت بانٹا کرتا ہے. تمہاری تمنا لیے رہو. صاحب مبارک ہو رہی ہے. حجاج ابن یوسف 6 مہینے سے اذان دے رہے ہیں. حجاج ابن مسرور, حجاج ابن مسرور, حجاج ابن یوسف مت کہیے جیسے ہم نے کہا. ہاں حجاج ابن مسرور 6 مہینے سے اذان
اذان دے رہے ہیں۔ آج کیا ہے حکم؟ یہ ہے کربلا۔ کیا بہت اچھا شیر پڑھا تھا میں، کربلا ہوں یہ حق تنہا ہمارا ہے نا۔ ہاں پورے توجہ دلانے محسوس کریں گے آپ۔ یہاں حضرت ایوب نہیں آ سکتے سامنے، کہا جاؤ نہیں جائیں گے، کہا نہیں جاؤ گے تو یہ جنت لے جاؤ۔ توجہ، واحد شخص ہے امام حسین جو چاہنے والوں کو جنت میں پہلے بھیجتے ہیں۔ محسوس کرو جنت میں پہلے بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو، تمہارے مناسبت سے وہ گھر بنایا گیا ہے۔ چنانچہ منزل کیا ہو گئی؟ کہا شہر میں مدار ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے۔ کس میں گفتگو ہو رہی ہے؟ گفتگو کس میں ہو رہی ہے؟ بھائی بہن میں؟ یہ چھوڑیے بعد میں، رشتے پہ تو ہم پڑھ ہی رہے۔ ایک طرف امامت ہے، دوسری طرف کائنات کے رشتے، رشتے جس پر قربان ہو جائیں اسے امام کہتے ہیں۔ محسوس کریں آپ عزیزان محترم، اور امام کا اختیار سمجھیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام میں اور کس میں بات ہو رہی ہے؟ عالم غیر معلمہ میں۔ یہ بچ گئے کہ بھائی بہن میں بات ہو رہی ہے۔ کربلا بھائی بہن کی محبت کا نام تھوڑی ہے، یہ تو رشتہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے زمانے کے امام کا اور عالم غیر معلمہ جناب زینب ہیں۔ عالم غیر معلمہ سے کہا نے امام وقت سے کہا کہ اکبر اذان دے دے۔ اکبر کون؟ ہم شخصیت پیغمبر، شکل کے اعتبار سے نبی، نام کے اعتبار سے علی، عمر کے اعتبار سے فاطمہ۔ ہاں توجہ، کہا یہ اذان دے، ہم شخصیت پیغمبر۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ بھائی بہن کی محبت تھی، اور پھر مسائل میں ہم نے آپ کو رلانے کے لیے آپ کو رلانے کے لیے کہہ دیا، آپ کی بہن کی تو تمنا پوری۔ ایک طرف 30,000، ایک طرف 72 یا 110 یا 120، قیامت تک جناب اکبر کی اذان گونجتی رہے گی، اور ہر مسلمان سے پوچھے گی بتاؤ یزید کی طرف بھی اذان دی جا رہی تھی، میرے بابا حسین کی طرف بھی اذان دی جا رہی تھی، بتاؤ کس کی طرف کی اذان درست تھی؟ جدھر شبیہ پیغمبر اذان دے، جدھر ہم شکل محمد اذان دے، ادھر اسلام ہے یا یزید کی طرف اسلام ہے؟ مسلمانوں پہلے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوا دی۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تھے، مجلس تمام 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تھے، 2 محرم کو پھول آٹ گئے، 10ویں کو شہادت کل ہفتے پر۔ لیکن امام ہے، امام گھبرائیے گا نہیں، مسائل میں فضیلت بہت بڑی ہے۔ امام پہنچے، سب سے پہلے پوچھا کہ یہ میدان کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا بنی اسد کی۔ کہا بنی اسد کی ہے؟ کہاں؟ کہا انہیں بلائے تھے۔ بنی اسد آئے، لائل تھے، آنکھوں کا پردہ بڑھ گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا سمجھو میں تمہارے امام، میں ہی فرزند رسول، میں ہی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا مولا ضرورت؟ کہا ہمیں زمین چاہیے۔ جب بنی اسد پہچان گئے تو کہا یہ ساری زمین آپ کی۔ امام نے کہا جی نہیں، میں ابو تراب کا بیٹا ہوں اور غیر کی زمین پر قدم نہیں رکھتا۔ سوچو عزیزو سوچو، ایک جملہ آیا تھا شعر میں، آپ نے بڑی تعریف کی تھی، کربلا کیا ثابت کر رہی ہے؟ میں ابو تراب کا بیٹا، میں غیر کی زمین پر قدم نہیں رکھتا۔ بیچو میرے ہاتھ، بیچو بیچو۔ امام نے کربلا میں جا کے بتایا کہ ایک زمین کی کیا قیمت ہوتی ہے اور کیا قدر ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کی زمین کو غصب نہ کرنا۔ جتنے زمیندار ہیں خاص طور سے جن کے دلوں کے اندر سخاوت کے بجائے بخل اور عطا کرنے کے بجائے غصب کرنے کا مطالبہ پایا جاتا ہے، وہ کان کھول کے سن لیں۔ تم جانتے نہیں ہو کہ زمین کی قیمت کیا؟ تمہیں پتا نہیں کہ ایک زمین کتنی قیمت رکھتی ہے؟ ایک دانہ اس کے اندر ڈالو، قرآن کہتا ہے 7 بالیاں 100 دانے کی عطا کرنے والی یہ زمین ہے۔ پہچانو، اگر 1 انچ، نبی فرماتے ہیں اگر 1 انچ کسی مسلمان کی زمین کسی مسلمان نے لے لی، 1 انچ
ادھر تمہارا ادھر ہمارا، ادھر تمہارا ادھر ہمارا، بیچ میں حد فاصل ہے جسے میڑ کرتے ہیں ہم اردو میں۔ اب یہ بھی پہنچے 100 بیگھہ زمین ہے بھیا، اور کھرپی سے اور کدال سے دھیرے دھیرے کاٹ کاٹ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے 1 انچ 2 انچ زمین ہمارے پاس آ جائے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے کیا کہا؟ اگر کسی مسلمان نے 1 انچ زمین غصب کر لی تو زمین محشر میں پہاڑ بنائی جائے گی، بیچ میں سوراخ کر دیا جائے گا، توق بنا کے غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ زمین کا غاصب ہے۔ شرم نہیں آتی؟ 1 انچ معمولی مسلمان کی زمین اگر کوئی غصب کر لیتا ہے تو اسے میدان محشر میں کہا جاتا ہے یہ زمین کا غاصب۔ پورا پورا پدک اگر کوئی کھا جائے، پورا پورا باغ اگر کوئی لے لے، توجہ پورے سارے کے سارے ہماری شہزادی کی ملکیت کا کربلا میں بتاؤں گا، بنی اسد مجھے زمین دینا ہے، میں نے کہا جی نہیں، بیچو تاکہ ہماری ملکیت ہو، اور جب اپنی ملکیت میں ہو تو یہ خاص طور پہ یاد رکھو، اگر کوئی مردہ غصبی زمین میں دفن کر دیا گیا، عذاب میں وہ بھی مبتلا، دفن کرنے والا بھی مبتلا۔ آپ متوجہ اگر نہیں ہوئے تو 3 دن تک فرشتے اللہ کے حکم سے رکے رہیں گے۔ رک جاؤ اب شاید غیرت آ جائے، رک جاؤ شاید اب سنبھل جائے، ارے بہت بڑا جملہ کربلا دے رہی ہے، رک جاؤ شاید اب غیرت آ جائے، رک جاؤ شاید اب مسئلہ پوچھ لے، رک جاؤ شاید اب سمجھ لے۔ بھائی کیا حکم پروردگار ہے، ورنہ غصبی زمین سے 3 دن کے اندر اسے نکالو اور نکال کے جہاں کا مسافر ہے وہاں پہنچا دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین اگر غصبی آئے مومن کا پہلو کام نہیں آتا، زمین اگر غصبی آئے تو نبی کا پہلو کام نہیں آتا، زمین اگر غصبی آئے تو ایمان کی معیشت کام نہیں آتی۔ کوئی بھی ہو، ہائے ہائے کوئی بھی ہو، اسے نکالو جہاں کا ہے اسے وہاں پر پہنچا دو۔ اب امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ زمین بیچو، زمین خریدی، کہا اب دیکھو ان لوگوں کو، تمہارے گنگو اس علاقے میں جس کی ملکیت ہے کوئی درانہ چلا ہے بے اجازت اور یہاں آ کے اپنے حق تصرف میں لے لے، اسے تم کیا کہو گے؟ دنیا حسین کا بھی مذہب دیکھے، دنیا یزید کا بھی مذہب دیکھے، جو اپنے ہاتھوں میں اپنی ملکیت سے زمین خرید کے قیامت تک کے لیے آبادی عطا کرتا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں، جو غصب کر لے، جو قبضہ کر لے، جو درانہ گھسائے اسے یزید کہتے ہیں۔ یزید ہم نے زمین لی ہے، قیامت تک کے لیے کربلا دلیل ہے، اور آخری منزل دیکھو ہم امام سے جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو منتخب کرنا۔ بوڑھوں کو ہم نے دیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بوڑھے ہیں، اب یہاں کے بوڑھوں کے لیے کہتے ہیں، پرانی بات جو ہو چکی جناب ابن مظاہر کے اعتبار سے، یہاں کے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں، ہمارے سرکار فرماتے ہیں معصوم آدمی دین اسلام پر رہ کے جتنا بوڑھا ہوتا ہے ایمان میں اتنا ہی یقین بڑھتا ہے، جب ایمان میں یقین بڑھتا ہے تو بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آئے منزل تمام، اس منزل پر زمین خرید لی، کربلا واقع ہو گئی، ایک آخری منزل بتائیے آپ حضرات، جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا تھا، بتایا نہیں تھا بھیا، صلوات پڑھیے۔ انہوں نے فقط سنایا تھا، خدا سلامت رکھے، انہوں نے فقط سنایا تھا ماٹر صاحب، کہا کہ الموت لنا یا الموت عندی احلا من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، صرف سنایا تھا۔ بوڑھوں کو لے لیا، غلاموں کو لے لیا، جوانوں کو لے لیا، بچوں کو لے لیا، عورتوں کو لے لیا، یہ سارے رشتے دکھائی دے رہے کہ نہیں دکھائی دے رہے؟ دکھائی دے رہے نا۔ جملہ کبھی آئیں گے تو یہ مجھ سے دوہروا لیجیے گا، کوئی توجہ اللہ محترم آپ سوچ رہے تو نے بتایا تھا، ہمیں سنایا تھا، سنایا تھا، سنایا تھا، اس لیے کہ ان کا کام فقط سنانا تھا، بتانے والا تو کوئی اور ہے۔
کربلا پوری فضیلت ہے. انہوں نے صرف سنایا تھا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے. اچھا کس کی موت بتائی تھی آپ کی؟ ہماری. یہ سوچنا ضروری ہے. اپنی موت بتائی تھی، یعنی وہ بھی ہماری موت کے ذمہ دار نہیں ہے. قانون بتایا کہ ایسے کیا کرو گے تو موت اچھی آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کی موت. جی نہیں. اپنا آپ ایک معمولی سالن بناتے ہیں تو اپنے ذائقے کے اعتبار سے نمک مرچ ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں. موت بھی ہے جو ذائقہ دے گی. ہاں جیسا ذائقہ بنائیں گے ویسے ہم بھی ذائقہ آپ کو حاصل ہوگا، ویسے ہی لذت آپ کو ملے گی. جناب قاسم نے تو سنایا، کہا میں بول سکتا ہوں سناؤں گا. کہا ٹھیک ہے سناؤ. جناب قاسم نے کہا کہ ہم حق پر ہیں تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے موت. کہہ تو دیا جناب قاسم نے، عمل کر کے دکھائے کون؟ امام حسین آبادی. یہ تو 12-13 برس کا میرا بھتیجا ہے نا، اس نے تو سنا دیا کہ موت اگر حق پر ہو تو ذائقہ شیریں ہوتا ہے. آؤ میرے 6 مہینے والے کے پاس. ہائے ہائے 13 برس کا سنائے گا کہ حق پر موت آئے تو ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. 6 مہینے کا بتائے گا، بتا کے دکھائے گا. ورنہ تیر لگتا ہے، بچہ روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، اذیت پہنچتی ہے تو بچہ روتا ہے. 3 پھل کا تیر کھا کے اصغر نے مسکرا کے بتایا جب موت حق پر آتے ہیں تو ذائقہ میٹھا ہوگا. اور دیکھو یہ موت، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پجا پڑیں، اس کے ہم پوتے ہیں، اس کے خاندان کے ہم ہیں. موت سے ہم مرعوب نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں. ہم موت کو زندگی جاوید بنا دیتے ہیں، زندگی جاوید بنا دیتے ہیں. لاکھوں سلام شخصیت پر. چہلم تک یہ تعزیت دینے والوں کا مجمع، چہلم کی مجلس میں بہترین کلام سلام مرثیہ خانی سوز خانی مجلس، بڑے بڑے افراد یکجا ان بچیوں کو تعزیت دینے کے لیے کہ تمہارا بابا مر گیا، اب اپنے باپ کی جگہ ہمیں سمجھنا. شان کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا، بیٹیوں کو سکون حاصل ہو گیا کہ میرے بابا کا جنازہ عزت و آبرو کے ساتھ اٹھا. شان کے ساتھ نماز پڑھی گئی، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ شان کے ساتھ نماز بھی پڑھی گئی. احترام کے ساتھ مومنین نے مرحوم کو دفن کر دیا، لوگوں کو سکون مل گیا، احترام کے ساتھ دفن کر دیے گئے. اے بیٹیوں، تم کو کوئی ایسا تو نہیں کہ اذیت دینے آیا ہو، کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو. ارے یہ 40ویں تک تعزیت کا سلسلہ، پرسہ دینے والوں کا مجمع، ہائے کربلا کا میدان، بے قدری کا آلہ. معصوم فرماتے ہیں خالق کائنات، کچھ انبیاء نے دعا کی پروردگار میرے جنازے کی زینت عطا کر دیں. خالق کائنات نے انہیں بیٹیاں عطا کر دیں. پتہ چلا بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. جب گھر سے باپ کا جنازہ نکلتا ہے، بیٹیوں کا رونا، دختران کی رقت، جنازے کی زینت عزادارو. کربلا میں دیکھیے ایک بیٹی 3 برس کے ہاتھوں کو جوڑ کر دی، بابا آپ نہ جائیے، بابا اے میرے بابا آپ نہ جائیے، ابھی تک جو صبح سے گیا کوئی واپس نہ آیا. اے عزادارو، جب آخری منزل آئی تو امام وقت نے کہا بیٹا سکینہ یہ بتاؤ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بچ جاؤں؟ کہا ہاں بابا میں یہ چاہتی ہوں، آپ کے بچنے کے کوئی سبیل ہو تو بتائیے. دیکھیے یہ 3 برس کی بچی کتنی بڑی عالمہ ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بیٹی اے میری لاڈلی، اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میں بچ جاؤں گا. 3 برس کی بچی جانتی ہے کہ یزید کتنا مہلک ہے. بابا جائیے،
یتیم ہونا گوارا ہے لیکن یزید کی بیعت گوارا نہیں ہے. مگر بابا جاتے جاتے مجھے ایک بار پیار کر لیجیے. خاص طور سے نفسیات کو اس منزل میں پہنچانا چاہتے ہیں. آپ محسوس کریں یہ جناب سکینہ نے کب کہا؟ جب امام مقتل کی طرف جا رہے تھے. امام علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بابا اے بابا ایک بار مجھے پیار کر لیجیے. یہ بات جاتا ذرا محسوس کریں. جناب شہزادی یہ کام آپ کو خیمے میں کہنا چاہیے تھا کہ بابا مجھے خیمے میں پیار کر لیجیے. جناب سکینہ آواز دیں گی میں خیمے میں نہیں کہہ سکتی تھی اس لیے کہ نہ جانے کتنے ننھے ننھے بچے, کسی کا بابا مارا گیا, کسی کا چچا قتل کیا گیا, کسی کا بھائی شہید ہوا. اے بابا مجھے سینے پر سلا لیجئے. امام نے سینے پر سلایا. بیٹی جاؤ آج سے سونے کا انداز بدل گیا, تم پوری اماں کے پاس رہنا, اصغر میرے پاس رہے گا. امام مقتل میں آئے, میرے اکبر کو مار ڈالا تو تم نے مجھے مجبور سمجھا, میرے قاسم کو پامال کر دیا تم نے مجھے مجبور سمجھا, میرے حبیب کو تہہ تیغ کر دیا تم نے مجھے مجبور سمجھا. اب جو عزیز و ذوالفقار چلی, علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی, آواز قدرت آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام نے ایک مرتبہ سر کو خم کیا, تلوار کو نیام میں رکھا. امام زمانہ سلام کرتے ہیں اور تاریخ عزیز بتاتی ہیں. تلواریں چلی, تیروں کا میرے برزا, نیزے پڑے, امام سلام کرتے ہیں. سلام ہو شہید پر جسے داہنی طرف سے نیزے مارے جاتے تھے, بائیں طرف جھک جاتا تھا, بائیں طرف سے نیزے پڑتے تھے, داہنی طرف بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. آخری منزل آئی, حرملہ کا تیر لگا. امام گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے. جیسے ہی امام ذوالجناح سے زمین کی طرف آنے لگے, علامہ مقدس زنجانی نے اپنی کتاب میں عجب فقرہ لکھ دیا. عزیزو ایک مرتبہ کہتے ہیں امام عیال تھام لی, اور عیال تھامنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے, تجھے تو معلوم ہے, اے ذوالجناح مجھے میرے مقتل میں پہنچا دے جہاں انسان سمجھ میں نہیں آتے. وہاں امام ایک جانور سے کہہ رہا ہے مجھے مقتل میں پہنچا دے. ایک مرتبہ وفادار گھوڑا نہایت سرعت کے ساتھ چلا اور اس نشیب میں آیا جس نشیب میں امام کو شہید ہونا تھا. مقتدہ دارت جیسے ہی ایک مرتبہ نشیب میں پہنچا, ایک مرتبہ اپنے پاؤں آگے کیے, پچھلے پاؤں پیچھے کیے, اس طرح بیٹھا جیسے گھوڑے نہیں بیٹھتے. اپنے شکم کو تراب سے ملایا, آواز دی ابو تراب کے بیٹے آپ کا مقتل آ گیا, آئیے مولا. امام زمین کی طرف چلے. جب زمین کی طرف امام چلے عزیزو تو پھر انہی نے لکھا ایک جملہ کہ امام نے ایک مرتبہ زمین کی طرف پہنچتے پہنچتے ذوالجناح سے پوچھا, اے ذوالجناح جب سے ہم آئے ہیں ہم نے تمہیں یہ نصیب نہیں دکھایا تھا, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح کہتا ہے اے مولا جب سے میں کربلا میں آیا ہوں ایک ماں میرے کانوں میں آگے کہتے ہیں جب میرا حسین اپنا مقتل معلوم کرے اس نشیب میں لے کے آنا, کوک جلی ماں جنت البقیع چھوڑی آنے والی ماں, اس نے اس نشیب کو صاف کیا. آپ میرے پیارے حسین. امام سجدے میں کند خنجر ضربے پڑی, پروردگار تیرا حسین اپنے امتحان میں کامیاب. آپ میرے حسین. ایک مرتبہ منادی کی ندا علی قتل الحسین بکربلا, فرات کا پانی نے سوچلا, سورج کو گھر لگا. جناب زینب سید سجاد اے بیٹا تم امام وقت ہو, ذرا چل کے دیکھو. اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا, ایک امام نے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر دیکھا. اے پپی اماں
میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے، ارے عزاداروں مرحوم کے بچیوں سے ایک جملہ، تمہیں تو تعزیت مل رہی ہے مگر وہ امام، وہ مظلومہ بیٹی دیار بدیار ظلم و جور مسیار طیب القلب